میں خالو کی دکان پر کام کرتا تھا اور اکثر ہی کھانا لینے ان کے گھر چلا جاتا۔ آج بھی جب میں کھانا لینے گیا تو اچانک بات سے آنے والی آوازوں نے میری جان نکال لی۔ میں نے ایک بات میں جا کر دیکھا تو خالہ نے مجھے اندر کھینچ لیا اور میرا نام جابر ہے، میری عمر 17 سال ہے، میں ایک دکان پر ملازمت کرتا ہوں۔ چھوٹی عمر سے ہی میں کام پر لگ گیا تھا اور محنت مزدوری کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ قیوم خالو میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ کام کرنا ہوں۔ انہوں نے مجھے والدہ کے توسط سے رکھا تھا، اس لیے میں نے انہیں خالو کہتا ہوں۔ 3 سال پہلے میں صرف 14 سال کا تھا تو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ تب سے اب تک پوری دیانتداری اور محنت سے کام کر رہا ہوں اور اب تک خالو کی شفقت ہمیشہ شامل رہی ہے۔ مجھ پر ان کا اعتماد بھی مثالی تھا۔ قیوم خالو کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ گھر کے لیے تمام سودا سلف میں ہی پہنچا کر آتا تھا اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی میں ہی لے کر دکان پر آتا تھا۔ یعنی خالو قیوم کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی ہی طرح تھا۔ خالو خود تو قریب 50 سال کی عمر کے تھے، جبکہ خالو کی بیوی 35 کی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 14 سال، چھوٹی 11 اور بیٹا 6 سال کا تھا۔ میرا ہر روز کا معمول تھا کہ میں گھر کے لیے تمام سودا سلف لے کر جاتا اور واپسی پر آتے ہوئے گھر سے کھانا لاتا۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا یہ معمولات ایسے ہی چلے آ رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی ہر لحاظ سے بدل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں معمول کے مطابق سودا سلف لے خالو کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود کسی نے تو نہ جواب دیا اور نہ ہی گیٹ کھولا۔ میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میں گیٹ سے اندر گیا اور گیٹ کو ویسے ہی بند کر دیا۔ چونکہ میرا گھر میں آنا جانا پہلے بھی تھا، اس لیے میں بلا جھجک باورچی خانے کی طرف سامان رکھنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا، میں باورچی خانے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے باورچی خانے کی دوسری جانب بنے غسل خانے سے خالہ کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں نے اس جانب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالہ دنیا جہان سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی اور اس حالت میں بہت عجیب ہو رہی تھی، بالکل دیوانگی کی سی حالت۔ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ باقی سارا جسم بھی پتھر کی طرح ساکت۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقی اور اتنے قریب سے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو میں نے دیکھ لیا تھا میرے جسم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگے۔ پتہ نہیں میں اتنی دیر ایسی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے۔ تبھی شاید خالہ نے بھی میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خالہ میرے قریب کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھیں آنسوں سے بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا کوئی خواہش نہیں تھی۔ خالہ نے کہا اچھا غلطی سے ہوا۔ میں تقریباً گڑا گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن خالہ شاید کچھ اور منصوبہ بنا کر، مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی تو میں تو بس ہاتھ جوڑے خالہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی التجا ہی کرتا رہا۔ خالہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تمہیں معافی مل سکتی ہے لیکن ایک شرط پر۔ میں نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے خالہ کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے شرط کیا۔ خالہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے خالہ بولی
یہ چیز تمہارے پاس ہے، اسے ابھی باہر نکال کر مجھے دکھاؤ۔ میں پیچھے ہٹا اور پھر سے التجا کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، معافی مانگتے ہوئے میں نے خالہ انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی، مہربانی فرما کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ خالہ میری جانب سرکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر معافی چاہیے تو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرے گا تو معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، بس روئے ہی جا رہا تھا، ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ خالہ پھر بولی، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے، مجھے بس دکھا دو، تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو خالہ کی اس بات کا یقین کر لیتا کہ ان کو علم نہیں، یہ ان کی باتوں کا۔ میں جان چکا تھا کہ میری خالہ میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں اور اپنی بات پر اصرار کرتی رہی۔ اچانک خالہ نے کہا، تو میں جو کہتی ہوں تم وہ نہیں مانو گے؟ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو، لیکن جان لو کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور میں جیسے بت بن گیا تھا، میرے جسم کی تمام حرکت جیسے تھم سی گئی، میں اب انکار کی حدود سے نکل آیا۔ خالہ نے مجھے جیسے ہی اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ کر لیا تھا کہ میری مدافعت کا بند ٹوٹ چکا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر میں نے خود کو حالات سے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور میرا رونا بند ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ میں ایک ایسے نشے کے سحر میں جگڑا جا رہا ہوں جسے نہ میں پہلے جانتا تھا اور نہ ہی پہلے میں نے چکا تھا۔ میرا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا اور میں اس نئے کھیل سے لطف لینے لگ گیا۔ خالہ بولی، پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، نہیں خالہ، کبھی نہیں۔ وہ بولی، چل کوئی بات نہیں، میں تجھے آج سب سکھا دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ یہ کہتے خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں بھی کسی غلام کی طرح ان کے ساتھ کمرے میں جا کر ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، ادھر میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہوئے خالہ نے مجھے تقریباً گھسیٹ ہی لیا۔ خالہ کی باچھی کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی بچے کو کھیلنے کے لیے اس کا من پسند کھلونا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خالہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی اور میں مکمل اس کی دسترس میں تھا۔ خالہ مجھ سے دگنی عمر کی ضرور تھی، لیکن اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس نے وقت بھی نہیں لگتا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کی بڑی بیٹی جو 14 سال کی ہے، اس کا رنگ بھی خوب نکھرا ہوا اور جلد بے داغ تھی۔ میں تو تھا ہی غلام، جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے ویسے میں کیے جا رہا تھا۔ شابس، ایسے ہی خالہ کی آواز اب بکھر رہی تھی، اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن میں مفہوم سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں آسمانوں میں پہنچ گیا ہوں، جیسے ہواؤں میں تیر رہا ہوں۔ حقیقت میں لطف کی اس منزل کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت سرور کی کس منزل پر تھا۔ اچانک میں آسمانوں سے دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا۔ میں بیڈ پر گر سا گیا۔ خالہ کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ خالو کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اپنے ڈر کا ذکر خالہ سے بھی کیا تو خالہ نے فوراً کہانی تیار کر لی۔ اگر خالو پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وجہ اور کہانی معقول تھی۔ کھانا لے کر دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا اور خالو کو پوچھنے پر سے پہلے تیار ہوئی کہانی سنا دی۔ خالو نے بھی اسے ہی سچ سمجھا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ میں آج ہونے والے اس واقعے سے شرشار تھا۔ خود میں عجیب سا بدلوگ لگ رہا تھا۔ میں خود کو ایک لڑکے کی بجائے پختہ مرد محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ خالو پر میری نظر جاتی تو خود سے شرم آتی کہ میں نے ان سے نمک حرامی کی ہے۔ خالہ کا سراپا اور اس کے واقعے کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح دماغ میں چل رہے تھے۔ باقی تمام وقت کے کام کے ساتھ ہی یہی خیالات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ اگلے دن کھانا لینے گیا تو خالہ کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی اور آج ان کے روپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے خالو کے ساتھ بد اعتمادی اور بددیانتی پر پشیمانی بھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی میں خالہ سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ خالہ مجھے بڑے پیار سے اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی۔
میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو خالہ نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا بات ہے میرا راجا، آج اتنا افسردہ کیوں ہے؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا کہہ پایا، کوئی بات نہیں۔ خالہ نے کہا، جابر، کل تم نے مجھے جو راحت دی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی، تم نے میری ضرورت پوری کی، اب میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہی کہتے ہوئے خالہ نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو خالہ نے کہا، بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا اور دوسری سوچ کو دماغ میں جگہ نہیں دینی، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خالہ نے سوالیہ انداز سے بات کی تو میں نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو۔ خالہ نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اکتا رہا تھا۔ جابر، تم اس بڈھے کے لیے زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا خالہ واقعی میرے دل تک پہنچ گئی، اس سے معلوم ہو گیا کہ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے خالو سے بددیانتی کی۔ اس شرمساری سے نکلنے کے لیے خالہ نے مجھے کافی باتیں کی اور مجھے اس پر قائل کر لیا۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو خالو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے اور اس گنونے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد ہم اس راستے کے مسافر بنتے چلے گئے۔ خالہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم ہلا گلا کرتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی، میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے جاؤں۔ ایک دن کھانا لینے گیا تو خالہ نے کہا کہ جابر ایسی نہیں، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم بھرپور انجوائے کر سکیں۔ لیکن اب میں خالہ سے اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمسار تھا۔ میں نے کہا، میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو خالہ نے کہا، چلو پھر میں ہی ترکیب کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے، اگر تم 4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے خالو کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو خالہ بتانے لگی کہ خالو کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن خالو دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھرو تو میں تمہارے خالو سے بات کر لوں گی۔ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں نے حامی بھر دی۔ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی دشوار نہیں تھا۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے خالو سے بات کرتی ہوں، لیکن وہ اگر کل سے تمہیں پوچھے تو اسے ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر خالو نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا، تو میں نے خالو کو یقین دلایا کہ فکر کی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھال لوں گا۔ خالو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جابر پتر، دکان کو اتنی پریشانی نہیں، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لو گے؟ خالو نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں خالو کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ کا حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے خالو کو مطمئن کر دیا اور خالو کے چہرے سے بھی لگا جیسے بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ سب کچھ سمجھنے کے لیے خالو نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئے میں ان کے گھر پر ہی رہوں۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ خالو سے میری کیا بات ہوئی۔ خالہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد خالو نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 2-3 دن اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں۔ میں اگلی 3 راتیں خالو کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ انہی خواب و خیال کی دنیا میں مگن رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہ سکا۔ میں صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑے کے بیگ میں ڈالے تمام دکان پر رہا
दोपहर को खाना भी करीब के एक होटल से मंगवा लिया। शाम दुकान बंद करके खालू के घर पहुंचा तो खाला ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जबकि उनकी दोनों बेटियां फर्श पर बैठी स्कूल का काम करने में मसरूफ थी और लड़का अपने खिलौनों से खेल रहा था। खालू ने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब बताया और सभी रकम खाला को दी। फिर खाला ने मेरे लिए खाना गर्म किया और टेबल पर रखा। मैं खाना खा चुका था तो खाला के करीब दूसरे सोफे पर बैठ गया। खाला मुझे कह रही थी कि अपना ही घर समझो। फायजा खाला की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नज़र उठाकर मुझे देख रही थी। अगरचे तमाम बच्चे मुझे जानते थे और मुझसे काफ़ी मनहूस भी थे, लेकिन आज पहली बार यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी थी। फायजा 14 बरस से कुछ माह ऊपर की थी और काफ़ी समझदार भी, इसलिए उसे पता था कि उनका बाप घर नहीं है और मैं उनके घर रहूँगा जब तक उनका बाप वापस नहीं आ जाता। इसलिए वो नॉर्मल ही दिखाई दे रही थी, जबकि मायरा ने माँ से काफ़ी सवाल किए कि मैं आज उनके घर क्यों आया हूँ। खाला ने उसके तमाम सवालों के जवाब दे दिए, इसलिए वो भी अब मुतमिन दिखाई दे रही थी। फहद खिलौने छोड़कर मेरी गोद में आ गया और मुझसे खेलने लगा और खेलते खेलते मेरी गोद में ही सो गया। खाला उसे मेरी गोद में से लेने के लिए मेरे करीब आई, झुकी। मेरी नज़र गैर अरादी तौर पर फायजा की तरफ उठ गई कि कहीं उसने अपनी माँ का मेरे इतने करीब जागना देखा तो नहीं, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ थी। खाला ने बड़ी अच्छी परफ्यूम लगा रखी थी जिसकी खुशबू ने मुझे मुहत्तर कर दिया था। खाला फहद को उठाते हुए बोली, जाबर तुम भी आओ, तुम्हारे सोने की जगह दिखा दूँ। मैं खामोशी से उठा और खाला के पीछे चल पड़ा। खाला ने पहले तो फहद को अपने बेडरूम में बेड पर लेटाया, फिर एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है, बाथरूम का तुमको पता ही है कि कहाँ है। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बात कहते हुए खाला ने मुस्कुरा कर कहा। मैं भी उन्हें मुस्कुराहट से जवाब दे रहा था। कमरा और बिस्तर देखने के बाद हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। जब तक बच्चे जाग रहे थे हम किसी किस्म की हरकत नहीं करना चाहते थे, अगरचे दोनों जानब उमंगें तड़प रही थी, लेकिन हमें बहरहाल इन मचलती उमंगों को अभी काबू में रखना था। हम दोनों ने ही कमाल ज़बत से उन पर काबू पा रखा और खाला और मैं काफ़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। मायरा स्कूल का काम ख़त्म करके अब टीवी देखने में मशहूर हो गई। जब रात के 9 बजे खाला ने फायजा और मायरा को सोने का कहकर टीवी बंद कर दिया, मैं भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था, बस लड़कियों को मुतमिन करना था। सोने का वक़्त हो गया। मैं बिस्तर पर आके लेट गया और खाला के साथ होने वाली मुलाकात के तसव्वुरात में खो गया। मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा था कि खाला जैसी खूबसूरत औरत मुझ पर फिदा थी और मेरी माली ज़रूरत का भी ख्याल रख रही थी। मैं इन्हीं ख्याल में गरक था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे खाला का होलिया नज़र आया। जाबर सो गए हो क्या? मैंने कहा, ऐसा हो सकता है भला? अच्छा हो मेरे साथ मेरे कमरे में चलते हैं। खाला मुझे उठाकर अपने कमरे में अपने साथ ले आई। मैं तो बस खाला का गुलाम था। वो जैसे जैसे कह रही थी मैं वैसे वैसे उनका हर हुक्म बचा ला रहा था। खाला अजीब सा ड्रेस पहने हुए थी। मैं उनका ये रूप देखकर काफ़ी बेताब हो रहा था, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर खौफ खुदा तारी हो गया। ना जाने रब के हुजूर मेरी कौन सी बात पसंद हो गई थी कि मुझे इस गुनाह से करने से छुटकारा मिल गया था। ये तो सच है कि जब कभी एक गैर महरम औरत और मर्द तन्हाई में इकट्ठे होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि उस दिन मैं खाला की एक बात भी ना मान सका। एकदम मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैं फ़ौरन हाजत के बहाने बाथरूम की तरफ गया और कई देर तक अपने ऊपर पानी गिराता रहा। मैं किसी भी तरह करके खाला के चंगल से बचना चाहता था। काफ़ी देर बाद मुझे एक नेक बंदे का वाक़या याद आया कि जिसमें एक हसीन तरीन औरत एक नेक आदमी को वर्गलाने की कोशिश करती है तो वो अपने हाथ में जाकर खुद पर गंदगी लगा लेता है और किसी भी हाल में अपना ईमान जाने नहीं देता। पहले जो मुझसे गलती हो गई थी मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और अब अपने रब से माफ़ी का तलबगार था, लेकिन अब वो दोबारा ये काम नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद पर गंदगी लगाई और बाहर निकल आया। जब खाला ने मुझे इस हालत में देखा तो वो मेरे करीब ना आ सकी और मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया। इसी तरह मैंने पिछले 2 दिन भी खालू की दुकान पर गुजारे और बड़ी मुश्किल से गुजारे।